بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. صلوات محمد. پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کب سے معبود ہے؟ اللہ کب سے لائق عبادت ہے؟ تو جواب یہ آئے گا جب سے ہے تب سے لائق عبادت ہے. جب سے ہے تب سے لائق عبادت ہے. اب آپ حدیث پوری سنیے. الہ اللہ مشتق من الہ. اللہ کا لفظ الہ سے لیا گیا ہے. وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا. اور معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. کوئی عبد بھی ہو. معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. شاید میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں اور اگر آپ تک نہ پہنچا سکا تو اس میں میری غلطی ہوگی, آپ کی غلطی نہیں ہوگی. معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. کوئی عبد بھی ہو. تو اب اللہ کب سے معبود ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے معبود ہے. تو ان بندوں کو تو تلاش کرو, ان بندوں کو تو تلاش کرو کہ جو اس وقت سے عبد ہیں جب سے وہ معبود ہے. جو اس وقت سے عبد ہیں جب سے وہ معبود ہے. لیجئے آپ کی خدمت میں ایک دلیل پیش کروں. یہ جو کعبہ قوسین ہے, یہ کعبہ قوسین لازمان, یہ لازمانیت کا مقام ہے. اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا. کعبہ قوسین پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ ولی ہے اور وہ کعبہ قوسین پر ہے, ہر جگہ موجود ہے. لیکن کعبہ قوسین اس نے اپنی بلندی کا استعارہ قرار دیا. اللہ ولی ہے اور اس نے کہا کہ کعبہ قوسین, یہاں پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا, یہاں پر مکان کا اطلاق نہیں ہوتا, یہاں زمانہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں اللہ ہے تو جب سے اللہ ہے. کب سے اللہ ہے؟ شاید کہ میں سمجھا سکوں کہ جب سے زمانہ بھی نہیں ہے, ہمیشہ سے اللہ کعبہ قوسین پر ہے. لا زمان ہے, لا مکان ہے. اب جو خدا کے لیے سمجھیے گا, اب جو کعبہ قوسین تک پہنچ جائے وہ بھی لا زمان ہو جائے گا, لا مکان ہو جائے گا. زندہ رہے سلامت رہے. جیسے آپ نے یہ سنا, جو کعبہ قوسین پر پہنچ جائے وہ لا زمان اور لا مکان ہو جائے گا. اب مجھ سے نہ پوچھنا, اب تم بتاؤ کعبہ قوسین پر اللہ کے علاوہ کون نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کعبہ قوسین پر کون نظر آ رہا ہے؟ ایک مہمان ہے, ایک میزبان ہے.
میزباں سے مہمان کی بات کا آغاز ہے، کہہ رہے ہیں مصطفیٰ یہ گفتگو کیا راز ہے، بولنا ہے خود تجھے تو اپنے ہی لہجے میں بول، یہ تو یارب میری پہچانی ہوئی آواز ہے۔ سب مل کے بولیں، رکیے آپ کی طرف بھائی پیچھے آپ مولانا سلامت رہا، سلامت رہا۔ یہ ہمارے عالم اہل سنت، خطیب اہل سنت، آپ نے عقیدہ سنا ہمارے محترم اہل سنت برادران کا کہ کوئی بھی علی کا منکر ہے نہیں۔ ہم تو 1400 برس سے قبلہ اس کی تلاش میں ہے کہ یہ علی کا منکر ہے کون۔ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگی میں اضافہ ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اب علامہ حسقانی نے شواہد التنزیل میں لکھا، اور کلیدی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علامہ حسقانی شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں کہ یہ علی کہاں کہاں بس رہا ہے، اور جس کے دل میں علی نہیں بسا سمجھو وہ دنیا ہی میں نہیں بسا۔ آپ کی زبان میں کہہ دوں، آپ کی زبان میں کہہ دوں جملہ، جو علی کا محب نہیں وہ جمعہ ہی نہیں۔ علامہ حسقانی شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں جملہ کہ من احبا ان یرکب سفینۃ النجات ویستمسک بالعروۃ الوثقی ویعتصم بحبل اللہ المتین۔ ابھی پوری حدیث نہیں ہے آپ کے حوالے کی، دیکھیے کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ قرآن کی آیت ہے نا، اور ہم اس آیت پر 1400 برس سے عمل پیرا ہیں۔ میرا خصوصیت کے ساتھ اس فیصلہ باز کے منبر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی آواز پہنچ رہی ہے، ہزاروں لوگ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہیں، لائیو بیٹھے ہوئے کم از کم 10,000 لوگ سن رہے ہیں۔ روزانہ کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ 10,000 لوگ سن رہے ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں سن رہے ہیں۔ تو ہمارا یہی پیغام، اور خصوصیت کے ساتھ فیصلہ باز کے اس منبر سے میرا ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ایک دوسرے سے جلو نہیں، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرو، ایک دوسرے کو قبول کرو۔ یہاں پر بہت اچھی فضا بنی ہوئی ہے اور خدا اس فضا کو سلامت رکھے۔ تو خدا بھی کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ یعنی اللہ کو تفرقہ بازی پسند نہیں ہے، اللہ کو فرقے پسند نہیں ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب شواہد التنزیل، صاحب شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے، من احبا ان یرکب سفینۃ النجات، جو یہ چاہتا ہے کہ سفینہ نجات میں چڑھ جائے، سفینہ نجات میں سوار ہو جائے، وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اور جو چاہتا ہے کہ عروۃ الوثقی سے متمسک ہو جائے،
وَيَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور جو یہ چاہتا ہے وَيَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ تین چیزیں پیش کی نا انہوں نے، جو سفینہ نجات میں سوار ہونا چاہتا ہے، جو عروۃ الوثقیٰ سے متصل ہونا چاہتا ہے، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے۔ سنا جملہ، اور انہوں نے کلیدی جملہ کہا، جو سفینہ نجات میں سوار ہونا چاہتا ہے، جو عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، کہ وہ علی سے محبت کرے، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، وہ علی کو ولی مانے۔ ماشاءاللہ، توجہ، ختم ہو رہی ہے بات۔ یہ ہے علی، اور یہ ہے علی کی محبت۔ علی کی محبت بہت ضروری ہے، اور میں نے اسی لیے کہا کہ علی کے بغض سے دور رہا جائے، علی کی دشمنی سے دور رہا جائے۔ چونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ علی سے محبت کرو، تو ہم پیغمبر کے کہے ہوئے پر عمل کرو۔ پیغمبر نے کہا کہ علی سے محبت کی جائے، علی سے انسیت کی جائے، علی سے رشتہ رکھا جائے۔ علی کے فضائل پیغمبر نے بیان فرمائے، اور ہمارے سامنے بیان نہیں فرمائے، اصحاب کرام کے سامنے بیان فرمائے، اور اصحاب کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے علی کے فضائل۔ تو علی سے بغض بہت خطرناک حالات تک لے آتا ہے۔ علی سے بغض معصوم کے قتل تک لے آتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے یہی پوچھا تھا کہ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہیں، مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا تم سے نہیں، تمہارے بابا سے دشمنی ہے، تمہارے باپ سے دشمنی ہے۔ بغض لأبی، تمہارے باپ سے دشمنی ہے، تو حسین ہم تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ علی سے دشمنی کیوں ہے؟ علی نے تو کوئی کام اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں تھا۔ علی یا تو اللہ کے دشمن کو مار رہے تھے، یا رسول کے دشمن کو مار رہے تھے۔ یہ دو ہی دشمنیاں علی کی دشمنی کا شاخسانہ بنا۔ علی نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اگر خیبر میں یہودیوں کو مارا ہے تو رسول کے کہنے سے مارا ہے، اگر خندق میں کافروں کو مارا ہے تو رسول کے کہنے سے مارا ہے، اگر فتح مکہ میں کسی کے بتوں کو توڑا ہے تو رسول کے کہنے سے توڑا ہے۔ علی نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ علی فاتح خندق و خیبر، علی فاتح بدر و احد، بدر و حنین کا فاتح۔ یہی کہانیاں زینب اپنے بچوں کو سناتی تھی، اپنے دونوں لاڈلوں کو یہی کہانیاں سناتی تھی۔ اون محمد، تمہارا دادا جعفر طیار جنگ موتا میں کیسے لڑا، تمہارا نانا علی ابن ابی طالب جنگ خیبر میں کیسے لڑا، بتاتی تھی کہانیاں۔ اور یہی کہانی زینب شب عاشور دہرا رہی تھی۔ حسین دورہ کر رہے تھے خیموں کا شب عاشور نصف شب کو، ایک ایک خیمے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ بی بی ام لیلہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو پردہ ہٹا کے دیکھا کہ ام لیلہ ایک چراغ لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور علی اکبر ام لیلہ کے اپنی مادر گرامی کے زانی پر ہیں، اور چراغ کی روشنی میں بی بی لیلہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی، شبیہ رسول کو دیکھ رہی۔ حسین یہ منظر دیکھ کے آگے بڑھے، رو رہے تھے حسین۔ ہر بی بی اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ جیسے شریکت الحسین بی بی عالیہ کے خیمے کے باہر سے گزرے تو آواز سنی کہ زینب کہہ رہی ہیں کہ بچوں کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، دیکھو میں اس وقت خوش ہو جاؤں گی جب تمہارے لاشیں آ جائیں گے۔ بیٹا خیبر و خندق میں، خندق و موتا میں تمہارا دادا اور تمہارا نانا ایسے لڑا، ویسے ہی تم یادگار ہو اپنے دادا اور نانا کی، علی اور جعفر طیار کی یادگار ہو۔ بیٹے ویسے لڑنا کہ جیسے تمہارے دادا اور نانا لڑے۔ ایک بار دونوں بچے مچل کے اٹھے اور کہا اماں ایک مرتبہ بس ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا، ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم جنگ کیسے کرتے ہیں۔ حسین رو رہے تھے، یہ جملے سن کے حسین رو رہے تھے، آگے بڑھ گئے۔ قربانیوں کا دن آ گیا، اب ہر ماں یہ چاہتی ہے
کہ اس کا بیٹا قربان ہو جائے، اس کا بیٹا قربان ہو جائے، اس کے بیٹے کی لاش آ جائے تاکہ یہ قربانی بارگاہ معبود میں قبول ہو جائے۔ قربانیوں کا دن تھا نا، حسین قربانیاں لے کر آئے تھے تاکہ بتائیں کہ دین کو قربانی چاہیے ہوتی ہے تو کوئی معصوم کا گھرانہ ہی آگے بڑھتا ہے، رسول کا گھرانہ ہی آگے بڑھتا ہے۔ بچوں تم گئے نہیں، کہا اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے، بار بار منع کر دیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی سنا اجازت نہیں ملی، زینب کھڑی ہو گئی، کہا بچوں میرے پیچھے آ جاؤ، اب میں اجازت دلواتی ہوں۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ بس ختم ہو رہی ہے گفتگو، اب میں اجازت دلواتی ہوں۔ زینب آگے آگے ہیں، اور محمد پیچھے پیچھے ہیں۔ زینب حسین کے خیمے میں آ گئی۔ حسین کچھ سوچ رہے تھے یا تو گفتگو ہو رہی تھی پروردگار سے۔ جیسے ہی زینب کو دیکھا بے اختیار چاہا کہ کھڑے ہو جائیں۔ زینب نے وہیں سے کہا بھیا تمہیں میرے حق کی قسم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا۔ بھیا ہاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے آنسو برآمد ہو رہے ہیں، بھیا تمہیں میرے حق کی قسم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا۔ حسین نے جب بہن کی قسم سنی تو حسین اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ اب زینب نے کہا اون محمد آگے آؤ۔ اون محمد آگے آئے، ایک ہاتھ اون کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو زینب نے تھاما اور حسین کا طواف شروع کیا۔ اجرکم اللہ، حسین کا طواف شروع کیا، حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ حسین نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو زینب نے رک کر کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا کہ جب کوئی سخت مصیبت آتی ہے تو صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ ماتم کرو ماتم، تو صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ بھیا آج بڑی مصیبت کا دن ہے، میں تم پر سے اپنے لاڈلوں کو صدقہ کر رہی ہوں۔ اور بھیا سنو، اماں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا، صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ بھیا دونوں کو اجازت دو، یہ جائیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، یہ تمہارا حق بتائیں، اور اس بات میں اگر ان کی جان بھی چلی جائے تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری جان بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، چاہے میرے بیٹے قربان ہو جائیں۔ جب زینب نے قسم دے دی ایک بار، حسین نے کہا ہاں جاؤ بچوں جاؤ۔ حسین نے تیار کیا دونوں بچوں کو، دونوں بچوں کے سر پر خود رکھا، زرہ و بکر پہنائی، کمر میں پٹکا باندھا، دونوں کو تلوار دے دی۔ اس سے پہلے کہ بچے گھوڑے پر بیٹھتے زینب نے کہا اون محمد ذرا دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں بچے جی مادر گرامی اجازت مل گئی، کہا روکنے کے لیے نہیں بلایا، میں تو چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور تمہارے لاشیں آ جائیں، لیکن کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جی مادر گرامی ارشاد فرمائیے۔ کہا سنو، سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، خبردار نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں، نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اور سنو، جو عمر سعد کا سر لے کر آئے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں گی، میں اس سے خوش ہو جاؤں گی۔ کہا جی مادر گرامی، کہا جاؤ بیٹو جاؤ۔ دونوں کی بازوں کی مچھلیاں مچل رہی تھی، دونوں میدان جنگ میں آئے، اور ایسی جنگ کی ہے خدا کی قسم کہ ایسی جنگ کسی بچے کی دیکھی نہیں گئی۔ 9 اور 10 برس کے بچوں کی جنگ، دونوں جب چلے تو دونوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ اون نے محمد سے کہا، محمد نے اون سے کہا کہ بھیا تم میمنے سے حملہ کرو، میں میسرے سے حملہ کرتا ہوں، اور دیکھو جب فوجوں کے دل میں ہم پھنس جائیں تو ایک دوسرے کو رکابوں پہ کھڑے ہو کے بتاتے رہنا کہ میں زندہ ہوں۔ بھیا تم مجھے بتانا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ جعفر طیار کی یادگار، حیدر کرار کی یادگار، یہ دونوں بچے فوجوں کے دریا میں پھنس گئے، ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے فوجیں بھاگی، ادھر سے فوجیں بھاگی۔ جاؤ مقتل میں پڑھنا کہ ایک ایک وار میں، ایک ایک حملے میں اون محمد نے سینکڑوں سر کاٹے ہیں، سینکڑوں سر کاٹے ہیں۔ ادھر سے زینب نے کہا کہ فضا ذرا صدر دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاتی رہنا کہ میرے بچے کیسے جنگ کر رہے ہیں، میرے لاڈلے کیسے جنگ کر رہے ہیں۔ فضا بتاتی جاتی تھی بی بی میمنے کو اجاڑ دیا، میمنے کو اجاڑ دیا۔ جیسے ہی سنا زینب نے سجدے میں سر رکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میسرے کو اجاڑ دیا۔ ایک بار زینب نے سجدے میں سر رکھا اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کہا اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کہا بی بی وہ دریا تک پہنچ گئے، وہ دریا تک پہنچ گئے۔ زینب نے جلال کے عالم نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا، میں نے کہا تھا دریا کی طرف نہ جانا،
क्यों गए दरिया की तरफ? एक बार फिजा ने कहा बीबी पानी पीने नहीं गए, दरिया के किनारे हमारे साथ सा खैमा लगा हुआ है, इन्होंने हमारे साथ से खैमे की तनाबे काट दी है। बच्चे चंद करते करते हमारे साथ के खैमे तक पहुंच गए। हमारे साथ पुश्त खैमा से निकल के भागा, उसने फौजों को बुलाया, कहा एक एक करके नहीं, चारों तरफ से घेरो, चारों तरफ से बच्चों को घेरो। अब चारों तरफ से घेरा गया, बच्चे इधर से हमला कर रहे थे, इधर से दिफा कर रहे थे। किसी जालिम ने एक नेजा चलाया, नेजा आन की पुश्त से लगा और सीने से बाहर आ गया। दूसरा नेजा चला, मोहम्मद के पहलू से लगा, दूसरे पहलू से वापस आया। दोनों बच्चे जमीन पर गिरे। का मानो हम गिर गए, मानो हम जमीन पर आ गए। दो भाई चले, अब्बास और हुसैन चले, फौजों को भगाते हुए चले। दो भाइयों के लाशों को उठाया, दो भाइयों के लाशों को उठाया। बीबी फिजा ने कहा कि शहजादी आपके बच्चों के लाशें आ रहे हैं, आपके बच्चों के लाशें आ रहे हैं, सुनोगे? ज़ैनब ने कहा लाशें न कहो, मेरे बच्चे दूल्हा बन गए, मेरे बच्चे दूल्हा बन गए, मेरे बच्चों की बारात आ रही है, मेरे बच्चों की बारात आ रही है। एक बार थोड़ा सा हौसला कर लो, मेरा जुमला सुनना। एक बार लाशें खैमे में लाए गए, आन मोहम्मद के लाशें खैमे में लाए गए। सारी बीबियों ने घेरा डाला, सब मातम कर रहे थे। आए ज़ैनब के लाडले, आए ज़ैनब के लफ्ते जिगर। हुसैन ने देखा सारी बीबियां हैं लेकिन ज़ैनब नजर नहीं आ रही, ज़ैनब नजर नहीं आ रही। कहा ज़ैनब कहाँ है? फिजा ने कहा कि अपने खैमे में सजदे में सर रखे हुए हैं और खुदा का शुक्र अदा कर रही हैं। हुसैन ने ज़ैनब को बुलाया, तुम्हारे बच्चों के लाशें आ गए, लो लिपट जाओ, गिरिया कर लो। और भैया मैंने सदका कर दिया है, मैं इन पर नहीं रहूंगी, मैं इन पर नहीं रहूंगी। खुदा की कसम, लाशें आए तो ज़ैनब बच्चों पर नहीं रोई। 11 मुहर्रम आ गई, ज़ैनब आन मोहम्मद पे नहीं रोई। बाजारे कूफा आया, ज़ैनब आन मोहम्मद पे नहीं रोई। दरबारे कूफा आया, ज़ैनब आन मोहम्मद पे नहीं रोई। बाजारे शाम आया, नेज़े पे दोनों के सर देख रही थी लेकिन आन मोहम्मद पे नहीं रोई। दरबारे शाम आया, आन मोहम्मद पे नहीं रोई। जिंदान शाम में 1 साल कैद रही, आन मोहम्मद पे नहीं रोई। जिंदान से रिहाई मिल गई, आन मोहम्मद पे नहीं रोई। चहलम के करबला में आई, आन मोहम्मद पे नहीं रोई। फिर मदीने आई, आन मोहम्मद पे नहीं रोई। आखिरी जुमला तकरीर का, जब मदीने आ गई ज़ैनब, रोज़ा रसूल पर कई दिन गुजर गए तो अब्दुल्ला इब्न जाफर आए और आकर कहा शहजादी अपने घर भी तो आ जाइए, अपने घर भी तो आ जाइए। जैसे ही शौहर का हुक्म सुना, आखिरी जुमला तकरीर का, ज़ैनब ने दरवाजा खोला, आनो मोहम्मद के हुजरों पे निगाह पड़ी, सर से निगाह फेंक कर कहा आनो मोहम्मद, माँ बुला रही है, ज़ैनब आ गई। या हुसैन, मोमिन अपने मोबाइल और पर्स का ख्याल कीजिएगा, मोमिन अपने मोबाइल और पर्स का ख्याल कीजिएगा। या हुसैन, या हुसैन, शेर खान साहब नवागंज शरीफ ले आए। या हुसैन, या हुसैन। रोको ये कारवां, सकीना बिछड़ गई। रोको ये कारवां, सकीना बिछड़